الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالی
تو ایسا انسان پیدا کرے گا جو دنیا میں جا کے جھگڑا کریں گے، جو دنیا میں جا کے قتل و غارت کریں گے، جو دنیا میں جا کے ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں، حضور نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں، ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے میں، جنت کے نیچے گھر بن جائے گا اس بندے کا، اس شخص کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ کس کا؟ فرمایا لمن ترک المراء، جو بندہ جھگڑا ختم کر دے، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دے، اپنے بھائی سے صلح کر لے، اپنے بھائی سے لڑائی ختم کر کے مل جائے، پیار محبت کر لے۔ اللہ کے رسول نے صاف فرمایا ہے میں اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں، لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، گھر گھر میں جھگڑا ہے، مدارس میں جھگڑا، مساجد میں جھگڑا، بازاروں میں جھگڑا، گھروں میں جھگڑا، ہسپتالوں میں جھگڑا۔ اب اسی وجہ سے آپ تحصیل دیکھ لیں، تحصیلیں بھری ہوئی گئے ہیں، عدالتیں بھری ہوئی گئے ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جھگڑا۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جھگڑے کا نقصان کیا ہے، جھگڑے سے ہوتا کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا میں انسان بنانے والا ہوں، انہوں نے فوراً یہی کہا اے اللہ تو انسان بنائے گا، یہ تو جھگڑیں گے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنا کے اس دنیا میں آباد کیا۔ جب وہ جن اس دنیا میں آباد ہوئے، اب ان جنوں نے کیا کیا؟ آپس میں لڑائی اور جھگڑا کی، خون ریزی کی۔ جب ان کا جھگڑا حد سے بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ نے کہا اب ان جنوں کو، ان شیاطینوں کو اٹھاؤ، آبادیوں سے اٹھا کے ان کو جنگلوں میں پھینک دو، ان کو پہاڑوں میں پھینک دو، یہ آبادی میں رہنے کے قابل نہیں۔ اب کیونکہ فرشتے پہلے دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا ہے، اب جنوں نے کیا کیا ہے، اب شاید انسان بن رہے گئے، یہ انسان بھی بعد میں وہی جھگڑا لڑائی فساد کریں گے۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ان انسانوں کو نہ بنا، یہ تو پھر دنیا میں جا کے جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، فساد کریں گے۔ باقی رہی تیری تسبیح، باقی رہی تیری تحمید، تیری حمد، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ تو رات دن ہم سارے فرشتے مل کے تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں، میں انسان بنا رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ جب میں انسان بناؤں گا تو ان انسانوں میں حضرت آدم بھی ہوں گے، ان انسانوں میں حضرت نوح بھی ہوں گے، ان انسانوں میں حضرت ہود بھی ہوں گے، 1,24,000 قوم پیش پیغمبر بھی اس انسانوں میں سے ہوں گے۔ پھر لاسٹ میں ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ان انسانوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے اے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
کیوں؟ انہی انسانوں میں سے صحابہ کرام بھی تو ہوں گے نا 1,36,000 کم و بیش۔ تو بہرحال آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا یہ ایک ایسی نحوست ہے کہ جس جھگڑے میں لڑائی اور جھگڑا آ جائے جس جگہ پر، اس جگہ کی برکتیں، اس جگہ کے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری برکتیں اور وہ ساری کی ساری رحمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جھگڑے میں نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی جھگڑے کی وجہ سے سب سے پہلا نقصان شیطان نے کیا اپنا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اب اللہ تعالی نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا فرشتوں سے حضرت آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ الٹا اس نے سجدے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرنے لگ گیا۔ جھگڑا اس نے کیا کیا؟ سورۃ الاعراف میں ہے، جھگڑا یہ کرنے لگ گیا کہ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، حق میرا بنتا ہے کہ آدم مجھے سجدہ کرے کیونکہ میں افضل ہوں، الٹا میں آدم کو سجدہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سجدہ نہیں کیا، الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کیا کرنے لگ گیا؟ جھگڑا کرنے لگ گیا۔ اور اس جھگڑے کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا جا ابلیس، جا شیطان، لعنت ہے تجھ پر ہمیشہ کے لیے ساری زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود بنا دیا۔ اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ جھگڑا۔ جھگڑا نہ کرتا فرشتوں میں رہتا تھا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں فرشتوں میں بھی عبادت میں آگے نکل گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جب اس نے جھگڑا کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شیطان مردود بنا دیا۔ آپ کوئی جگہ اٹھا کے دیکھ لیں، جھگڑے میں نقصان کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، سورۃ ہود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں ہے اور اپنے بیٹے کنعان کو بلا رہے گئے، کیا ہے میرا بیٹا تو کشتی میں آ جا، ایمان قبول کر کے کشتی میں آ جا، بچ جائے گا، اس پانی میں غرق نہیں ہوگا تو، اللہ تعالیٰ تجھے بچا لے گا۔ اب وہ آگے کنعان بیٹا بجائے باپ کی بات ماننے کے الٹا کیا کرنے لگ گیا؟ باپ سے جھگڑا۔ کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کی کشتی میں بیٹھنے کی، بلکہ میں کیا کروں گا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ میرے سامنے پہاڑ کھڑا ہے، یہ میرے سامنے پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے آج پانی سے بچا لے گا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جب حضرت نوح سے اس کے بیٹے نے جھگڑا کیا، باپ کی بات نہ مانی، الٹا بات ماننے کی بجائے جھگڑا کرنے لگ گیا، نقصان کیا ہوا؟ اسی وقت پانی کی لہر آئی حضرت نوح کی آنکھوں کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ باپ کی بات مان لیتا، جھگڑا نہ کرتا تو ہمیشہ کے لیے بچ جاتا، کشتی میں آ جاتا، ایمان لے آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے۔ لیکن باپ سے لڑائی کی، باپ سے جھگڑا کیا، اس لڑائی اور جھگڑے کا نقصان کیا ہوا؟ پانی میں غرق۔ جب بھی کوئی بندہ اگر اولاد ہے باپ سے جھگڑا کرے گی تو سمجھو وہ اولاد، اس اولاد کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو گیا۔ جو اولاد، جو بچیاں اپنے ماں باپ سے
لڑنے لگ جائیں، جھگڑنے لگ جائیں، انہیں بے عزت کرنے پر آ جائیں، انہیں گالم گلوچ دیں، بجائے ماں باپ کی بات ماننے کے الٹا زبان لڑائیں، بات کریں اپنے ماں باپ سے، تو ایسے سمجھو ایسے گھر میں اب برکت آنے والی نہیں ہے، نقصان ہوگا، اس گھر میں نقصان ہو سکتا ہے، اس بچے کا نقصان ہو سکتا ہے، اس بچی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بچی اور یہ بچہ جو اپنے ماں باپ سے جھگڑ رہا ہے، یہ کبھی کامیاب ہونے والا بالکل نہیں۔ کیوں؟ لڑائی ایک ایسی چیز ہے، اس کی نحوست اتنی گہری ہے، اس کی نحوست اتنی گہری ہے کہ میں اور آپ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بلش زمین ہوتی ہے، ایک بلش، اس ایک بلش زمین کی خاطر جو جھگڑا شروع ہوتا ہے، مربے کے مربے ختم ہو جاتے ہیں، کئی ایکڑ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ختم ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک بندے نے بھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے صبر نہیں کیا، برداشت نہیں کی۔ ایک ہی فٹ تھا نا، ایک فٹ کی کیا ویلیو ہے، ایک بلش کی کیا حیثیت ہے؟ اب تو ایک بلش کی جگہ پر ایک ایکڑ چلا گیا ہے، اب برداشت ہے؟ ضلالت اس کے علاوہ ہے، بے عزتی اس کے علاوہ ہے، بد امنی اس کے علاوہ ہے، بے سکونی اس کے علاوہ ہے۔ اور انسان کتنے پریشان ہوتا ہے کہ جب گھر میں آ کے، محلے میں آ کے، اور پولیس آئے اور اس بندے کو اٹھا کے لے جائے اور جیل میں جا کے بند کر دے، پھر زمین بھی بیچو، پیسے بھی لگاؤ، اور بے عزت بھی ہو، وہ دونوں فریق، وہ اس کے اوپر پرچہ کرا دے گا، وہ اس کے اوپر پرچہ کرا دے گا، اب دونوں جیل میں جائیں گے۔ وہ زمین جو تھی جس کی خاطر انہوں نے جھگڑا کیا تھا، وہ وہیں پڑی ہے، اور اس کو بیچ کے وہ پولیس والے کھا رہے گئے، وہ عدالت والے کھا رہے گئے، وہ حکومت لے رہی۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ آپ میں سے مجھے یہ ضمانت دے دے کہ وہ جھگڑا نہیں کرے گا، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرے گا، یہ ایک بلش زمین میری ہے، کنفرم ہے، میری ہے، اس بندے کی نہیں ہے جو مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے اگر میں یہ ایک فٹ زمین لینے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا، یہ بہت بڑی لڑائی کھڑی ہو جائے گی، قتل و غارت ہو سکتی ہے، دو بھائی آپس میں ٹوٹ سکتے ہیں، دو بھائی آپس میں دو خاندان آپس میں ٹوٹ سکتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر یہ بندہ حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنی وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے صلح کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، تو حضور نے کہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن جنت کے اندر میں اللہ سے گھر لے کے دوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن چھوڑے کون؟ آپ میں سے ہے کوئی؟ آپ میں سے کوئی ہے چھوڑنے والا؟ یا تو سارے لینے والے ہیں؟ اگر کسی کی نیند بھی بنتی پھر بھی وہ لینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ لوگ ہیں، ایک بیچارہ جو سچا ہے، وہ سادہ طبیعت والا ہے، جو سچا ہے وہ اپنے دلائل صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ ہے سچا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ جو جھوٹا ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اور بڑا تیز زبان والا ہے، وہ جھوٹا ہونے کے باوجود بھی جب بولتا ہے ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہی سچا ہے۔ تعلقات کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے وہ ناحق کسی کی زمین اپنے حق میں لکھوا لیتا ہے، انتقال کروا لیتا ہے۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وہ جو چیز اس نے اپنے حصے میں لی ہے جو اس کی نہیں ہے، وہ جب تک اس کے استعمال میں رہے گی وہ حرام ہے، خود بھی حرام کھائے گا اور بچوں کو بھی حرام کھلائے گا، اور یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو اس نے اپنے نام کرایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دو صحابی آ گئے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر کیس کیا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول میری زمین جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہے، یہ جو زمین کاشت کرتا ہے وہ میری زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گواہ پیش کرو، اگر یہ زمین تمہاری ہے تو تمہارا گواہ کون ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرا گواہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا گواہ کوئی نہیں ہے؟ ہاں بھائی جس کے قبضے میں زمین تھی، ہاں بھائی یہ زمین تمہارے پاس جو ہے تم کہتے ہو میری ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی ثبوت، کوئی دلیل؟ وہ صحابی کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اب کیا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں تم دونوں کی گفتگو سنتا ہوں، لیکن میں فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں خبردار اور تنبیہ کر رہا ہوں، تمہاری دونوں کی گفتگو سننے کے بعد جو مجھے سچا لگے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا، جو مجھے صحیح لگے گا میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا، لیکن تم دونوں سنو، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کیا، اگر وہ چیز اس کی نہ ہوئی، اگر وہ چیز اس کی نہ ہوئی اور میں نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے تو پھر وہ سن لے، میں جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ اب تمہاری مرضی ہوگی، چاہے وہ اس کو لے لے چاہے تو اس کو نہ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دونوں صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول وہ کہتا ہے میری نہیں ہے، وہ کہتا ہے میری نہیں ہے، وہ کہتا ہے اسے دے دو، وہ کہتا ہے اسے دے دو۔ دلائل اس کے پاس نہیں تھے، گواہ اس کے پاس نہیں تھے۔ اب آگے سے جو آپ نے بات کر دی ہے کہ اگر میں نے فیصلہ تم میں سے کسی ایک کے حق میں کر دیا، اگر وہ حقیقت میں وہ چیز اس کی نہ ہوئی تو ایسے سمجھنا میں جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ یہاں تو مسلمانوں کا حال یہ ہے، یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، پتہ بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ چیز میری نہیں ہے، پھر کیس کر دیتے ہیں، پھر لڑتے 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 خود بھی ذلیل ہوئے اور دوسرے کو بھی کیا کیا، دوسرے کو بھی کیا کیا، ذلیل کیا۔ ایسے خام خام چیز اس کی ہے ہی نہیں، ایسے دعویٰ کر دیا، اب دعویٰ ہو گیا جھوٹا، اب اس جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، وہ جو لڑائی جھگڑا شروع ہوا اس جھگڑے کا نقصان کیا ہوا کہ انسان کی اپنی بھی ہر چیز ختم ہو گئی، زندگی کا سکون ہی ختم ہو گیا، اور گھر کے معاملات سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اور وہ جو بندہ آگے سامنے والا وہ بھی اس بات پہ ایگری نہیں ہو رہا کہ ٹھیک ہے میں حق پہ ہوں، ٹھیک ہے میں کیا ہوں، حق پہ ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر تو اپنے حق سے دستبردار ہو جا، اپنے حق سے اگر تو ہٹ جائے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو حضور نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں ایک گھر کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب انہوں نے اپنے ابا جی کو خواب سنایا، سورہ یوسف ہے، اپنے ابا جی کو خواب سنایا کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر چاند، سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جی کو سمجھ آ گئی حضرت یعقوب کو کہ یہی میرا بیٹا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نبی بنائے گا۔ اب محبت زیادہ ہو گئی حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے۔ دوسرے جو 10 بیٹے تھے دوسری بیوی سے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ کی ساری محبت وہ تو یوسف کی طرف ہو گئی ہے، اب ہماری طرف توجہ نہیں دیتا۔ اب کیا کیا؟ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ جھگڑا کیا کیا؟ اپنے بھائی یوسف کو لے گئے
اور جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ اب اس جھگڑے کا نقصان 10 بھائیوں نے جھگڑا کیا تھا نا، حضرت یوسف کو کوئی نقصان نہیں ہوا کہ باپ کی محبت ختم ہو گئی، بلکہ باپ کی محبت ڈبل ہو گئی، بڑھ گئی۔ باپ تو اپنے بیٹے کی محبت میں رو رو کر اپنی آنکھوں کے آنسو بھی ختم کر بیٹھا، لیکن جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے بھائی کے ساتھ، ان کا نقصان کیا ہوا؟ ان کی حالت اور پوزیشن یہ ہو گئی جھگڑے کے بعد، سورہ یوسف کہتی ہے پارہ نمبر 13 ہے کہ اب گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ اب حالت اور پوزیشن یہ ہے کہ 10 کے 10 بھائی، وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے 10 کے 10 بھائی اب دوبارہ مصر میں آئے، دوبارہ مصر میں آ کے حضرت یوسف سے، پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بھائی ہے، اسی اپنے بھائی سے دانوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ حالت اور پوزیشن یہ ہو گئی جھگڑے کے بعد کہ وہ بھائی بھیک مانگنے پر آ گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس گھر کو دیکھ لو، اپنے معاشرے میں آپ اس گھر کا معائنہ کرو جس گھر میں صبح بھی جھگڑا ہوتا ہے اور شام کو بھی جھگڑا ہوتا ہے، خامند بیوی آپس میں صرف لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یا باپ اور بیٹوں کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، ایک ہی چھت میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن تو باپ بیٹوں کی آپس میں صلح نہیں ہے، آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، خاوند بیوی ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، ایک چھت میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ دونوں کی آپس میں بنی ہوئی نہیں ہے، بلکہ جھگڑا چل رہا ہے۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وہ گھر نحوست سے بھرا ہوا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نہیں، نہ ان کے کاروبار میں برکت ہے، نہ ان کی زمینوں میں برکت ہے، نہ ان کے گھر میں برکت ہے، نہ ان کی اولاد میں برکت ہے، ان کا سارا کا سارا جو مستقبل ہے وہ سارا کا سارا تباہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تھے، گھر سے باہر نکلے تو دیکھا 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی یہ آئی کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیں رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر، اگر وہ لیلۃ القدر کی رات کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو حضور نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے نام اعمال میں 83 سال کی نیکیاں لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے سال؟ 83 سال۔ ایک رات جاگو، ایک رات جا کے عبادت کرے بندہ، اور اس کا فائدہ اور انعام کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 83 سال کی نیکیاں، 83 سال کی نیکیاں لکھ دیں۔ اب یہ وحی آئی، یہ آسمان سے پیغام آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے کہ میں جاؤں اپنے صحابہ کرام کو بتاؤں کہ یہ تو میری امت کے لیے عظیم خوشخبری آ گئی ہے، اس سے بڑا انعام پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں کسی کو نہیں ملا۔ آپ خوشی کے مارے فوراً گھر سے نکلے صحابہ کو بتانے کے لیے، لیکن باہر جب آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 بھائی مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان 2 بھائیوں کو، ان 2 مسلمانوں کو، ان 2 بھائیوں کو، ان 2 مسلمانوں کو جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، جو آپس میں لڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لڑائی جھگڑا کیا کرایا؟ ختم کرایا، ان کی آپس میں صلح کرائی۔ جب ان کا جھگڑا ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، صلح ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے کہ میں جا کے صحابہ کرام کو وہ لیلۃ القدر والی بات بتاؤں۔
کہ رمضان میں وہ کون سی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کا نام بھی بتا دیا تھا۔ جھگڑے کے بعد جب آپ مسجد میں بتانے کے لیے پہنچے، توجہ، اس جھگڑے کی نحوست، اس جھگڑے کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی رات جو بتائی تھی اپنے نبی کو، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذہن سے وہ نکال لی۔ نقصان ہوا کہ نہ ہوا؟ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیسے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، ہم جاگنا شروع کرتے ہیں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب پتہ نہیں چلتا کون سی رات ہے، پتہ نہیں چلتا، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جاگتے 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 جب اسی رات کی باری آ جاتی اور ہم سو جاتے۔ اگر وہ رات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی تھی، اگر وہی ایک رات کا نام آگے مسلمان آپس میں لڑائی نہ کر رہے ہوتے، مسلمان آپس میں جھگڑا نہ کر رہے ہوتے، تو حضور اگر مسجد میں آ کے وہی رات کا نام بتا دیتے تو ہر بندہ، تقریباً ہر بندہ اس رات کو جاگنے کی ضرور کوشش کرتا۔ اب جاگتے کیوں نہیں ہے؟ اب عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں کنفرم نہیں ہے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اب میں 21 کی رات جاگوں، یہی لیلۃ القدر کی ہے یا 23 کی ہے، 23 کی جاگوں یا 25 کی، 25 کی جاگوں یا 27 کی یا 29 کی۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ان دو مسلمانوں کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن ہم ان لڑائیوں اور ان جھگڑوں کو، ان لڑائیوں اور جھگڑوں کو ہم بالکل ان پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات کا ایشو بنا کے ایک دوسرے سے اختلافات شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارا یہ اختلاف اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان تو ایسے ضدی ہیں، وہ انسان مرنا گوارا کر لیتے ہیں لیکن بھائی سے صلح کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے علاقے میں فوتگی ہوئی، ہمارے جاننے والے ہیں، بھائی تھے دو، بڑا بھائی فوت ہو گیا۔ بڑا بھائی پہلے 1 ہفتے بیمار رہا، آپس میں لڑے ہوئے تھے، آپس میں جھگڑا کیا ہوا تھا۔ اب وہ بھائی جو بیمار ہے، موت کی کشمکش میں ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بلا رہا ہے کہ آؤ مجھے ملنے کے لیے آ جاؤ، لیکن چھوٹا ملنے کے لیے نہیں گیا۔ آخر بڑا بھائی مر گیا۔ اب روزانہ فیس بک پر اپنے بھائی کا سٹیٹس لگاتا ہے، دعائیں لگاتا ہے، اس کی ویڈیو لگاتا ہے۔ اب روتا ہے، کیا فائدہ آیا تیرے رونے کا؟ کیا فائدہ آیا فیس بک پر اب ویڈیو چڑھانے کا؟ تیرا بھائی تجھے بلا بلا کے چلا گیا اور صلح نہیں کی تو نے، اب ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو، اللہ کے ہاں تیری عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا عمل چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے خوشی سے۔ لیکن جو دو مسلمان آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، جن دو مسلمانوں نے آپس میں لڑائی کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ دو مسلمان، دو بھائی، دو رشتہ دار جو آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، ان کے اعمال مجھے مت دکھانا، میں ان کے اعمال دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ان کے اعمال ان کے منہ پہ مار دیے جائیں، جب تک یہ صلح نہیں کرتے تب تک ان کے اعمال میں اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوں۔ اور جو اسی ناراضگی میں، آپ نے شاہ فرمایا، جو اسی ناراضگی میں، اسی جھگڑے میں، اسی لڑائی میں 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن مکمل وہ دونوں آپس میں بولتے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان دونوں کی اللہ کے ہاں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔
बुजुर्ग हैं तहज्जुदें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तहज्जुद। 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद भी पढ़ता है, लेकिन बहन से नहीं बोलता। तहज्जुद पढ़ता है, 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन भाई से नहीं बोलता, अपने मामू से नहीं बोलता, अपने चाचू से नहीं बोलता, फलां से नहीं बोलता। लड़ाई है, झगड़ा है, लड़ाई और झगड़े को ख़त्म नहीं करता। उसकी अना, उस झगड़े की अना अपने दिल में रख के ऊपर से नमाजें पढ़ रहा है। और दिल में क्या है? अना खड़ी है, दिल में अना खड़ी है, दिल में बुग़्ज़ खड़ा है, दिल में हसद खड़ा है, और ऊपर से नमाज का विरद हो रहा है। भाई पढ़ते रहो नमाजें, रखते रहो रोज़े, हज भी कराओ, उम्रे भी कराओ। जब तक झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, जब तक अपने भाई के साथ सुलह नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं। ये मिंबर है। आप मस्जिद में चले जाओ, मौलवियों का झगड़ा नहीं खत्म हो रहा। मौलवियों का झगड़ा आपस का खत्म है। वो कहते हैं ये गलत है, वो कहता है ये गलत। और बेवकूफ तो हम हैं ना, बेवकूफ हम हैं। बस दफा करो मौलवियों को, लड़ने दो, झगड़ने दो, लड़े झगड़े, एक दूसरे का सर फाड़ दें, हमें क्या? हमारे पास तो कुरान है ना, हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस की सूरत में है या नहीं है? तो ये दोनों लड़के मर जाएं, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम साहिब कुरान हैं, हमारे पास हिदायत के लिए किताब मौजूद है, हमारे पास रहनुमाई हासिल करने के लिए हदीस रसूल मौजूद है, तर्जमे में मौजूद है। अगर मैं उर्दू जानता हूं तो उर्दू में है, अगर मैं सराइकी जानता हूं तो सराइकी में है तर्जमा लिखा हुआ, इंग्लिश में है, फारसी में है, हर जबान में है। इसी तरह हदीस रसूल उर्दू में भी है, सराइकी में भी है, फारसी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप जो जबान जानते हैं उसी जबान में ये दोनों चीजें मौजूद हैं। ये मौलवी लड़ते रहें, ये मौलवी आपस में झगड़ते रहें, हमें इनकी लड़ाई और झगड़े से कोई फायदा, कोई लेना देना नहीं है। बस आज से हमने यही फैसला करना है, आज से हमने यही तैयार करना है कि हमने जिंदगी में, वो चाहे दीन का मसला हो, चाहे वो दुनियावी मसला हो, अपने भाई से झगड़ा नहीं करना। अगर किसी मामले में दीनी मामले में मामला है, अगर उसमें इख्तलाफ हो जाए तो कुरान मजीद है हमारे पास मौजूद है, हदीस रसूल हमारे पास मौजूद है। हम वो झगड़ा कुरान खोल के देख लेंगे, वो झगड़ा हदीस रसूल खोल के देख लेंगे। दोनों में से हदीस जिसके साथ मिल जाएगी, दोनों में से कुरान जिसके साथ मिल जाएगा, हम उसकी बात ले लेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे। झगड़ा क्या हो जाएगा? खत्म। हमारे माशरे में झगड़ा है या नहीं है? हमारे माशरे में झगड़ा है कि नहीं है? इस मस्जिद में जितने बैठे हैं, इसमें ज़्यादा ऐसे लोग होंगे, ज़्यादा, मेरा एक नाक़िस इल्म है, ज़्यादा वही लोग होंगे जो किसी न किसी से झगड़े हुए हैं, जिनकी किसी न किसी से लड़ाई चल रही है। इसने मुझे पानी नहीं दिया, यार कमाल, खत्म, रिश्ता नाता सब खत्म। बेटी का रिश्ता मांगने गए थे, इसने हमें दिया ही नहीं है। बस सारी जिंदगी के लिए खुशी भी खत्म और गमी भी खत्म। अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गली में खड़े हैं और यहूदी हजरत अबू बकर सिद्दीक से झगड़ा कर रहा है, झगड़े में गालियां दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे गए और मुस्कुरा रहे गए, खामोश खड़े हैं चुप करके, आगे से जवाब नहीं दे रहे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आपने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं और यहूदी क्या कर रहा है? झगड़ा। यहूदी क्या कर रहा है? झगड़ा, और झगड़े में गालियां दे रहा है। लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, वो सब्र करके, बर्दाश्त करके, चुप करके खड़े हैं। आप भी आके खड़ गए, आप सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, अबू बकर सिद्दीक को देखते रहे। थोड़ी देर गुजरी, आखिर अबू बकर सिद्दीक भी तो इंसान ही थे ना। जब उन्होंने देखा कि ये तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता, ये तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता,
حضرت ابوبکر صدیق نے اس یہودی کو آگے سے جواب دے دیا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے اس جھگڑے کا جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آئے، آ کے پوچھا محبوب آپ کھڑے تھے پھر اچانک کیوں چلے آئے؟ فرمایا اے ابوبکر، جب یہودی تجھ سے جھگڑا کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا اور آپ خاموش کھڑے تھے، اس وقت میں بھی کھڑا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ تمہاری جگہ پر اس یہودی کو جواب دے رہا تھا۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ بھی اب جھگڑے میں شریک ہو گئے ہیں۔ اب پھر وہ فرشتہ بھی چلا گیا رحمت والا اور پھر میں بھی وہاں سے چلا آیا۔ یہ جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ انسانوں کی زندگیوں کو نگل جاتا ہے، یہ انسانوں کے مستقبل کو تباہ کر دیتا ہے، جس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ انسان کی دنیاوی زندگی بھی ختم، انسان کا دنیاوی مستقبل تباہ، اور اس جھگڑے کی وجہ سے اگر اب یہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، حاجی بن جائے، جو مرضی یہ کر لے، عالم بن جائے، فاضل بن جائے، مفتی بن جائے، جو مرضی بن جائے، جھگڑا جب تک کھڑا ہے تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ جھگڑا ختم کرے گا، صلح کرے گا، اپنے بھائی کے ساتھ بولے گا، پھر نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ نہیں، اگر نہیں کرے گا تو پھر آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نا علاقے میں ایک عورت ہے، ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ موبائل تو بند کر رہے ہو یار، یہ کو تو بند چا کرو، خطبے کے دوران فون نہیں سنتے، بند کر دو، بند کر دو۔ جمعہ تو جلسہ ہی کو سما بڑھائی بیٹھے ہو، جمعے میں جب جمعے کا خطبہ ہو وہ اور جو عام پروگرام ہوتا ہے وہ، اس میں فرق ہے۔ جمعے کا جب خطبہ ہو، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تقریر کے دوران کوئی بندہ ثواب کی نیت سے مسجد میں پڑا ہوا 3 کا بھی اٹھائے گا نا، سمجھو اس کے جمعے کا ثواب ضائع ہوگا۔ کوئی بندہ کسی کو ہاتھ ملا کے سلام نہیں کر سکتا، کوئی بندہ کسی سے بات، اگر 2 بندے باتیں کر رہے گئے تو تیسرا بندہ انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی چپ ہو جاؤ، یہ جمعے کے آداب۔ تو بہرحال میں آخری بات کروں، بات ختم کروں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں ایک خاتون رہتی ہے، بڑی نماز پڑھتی ہے ماشاءاللہ، 5 وقت کی نماز، اور نوافل پڑھتی ہے کثرت سے، اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتی ہے، محبوب آپ کو کیا بتائیں، بڑا خرچ کرتی ہے۔ جی پھر ہے کیا مسئلہ، کیا ہے سوال، کیا ہے سوال؟ یہ ہے کہ جتنی وہ زیادہ نیک ہے نا اتنی زیادہ وہ جھگڑا کرتی ہے، جتنی زیادہ وہ نیک ہے اتنا زیادہ وہ، اس کی زبان اتنی گندی ہے، اس کی زبان ایسی ہے کہ کوئی ہمسایہ اپنا پرایا اس پہ راضی، ہر بندے سے وہ لڑی ہوئی ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کا جھگڑا، لیکن نماز کوئی نہیں چھوڑتی، نوافل کثرت سے پڑھتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بہت زیادہ کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ پھر تم سن لو، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ صحابی پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں ایک خاتون ہے، بیچاری 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہے، مصروفیت زیادہ ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتی، نوافل نہیں پڑھ سکتی، سنتے نہیں پڑھتی، فرض پڑھتی ہے، لیکن وہ ہے بیچاری انتہائی غریب، پنیر کے چند ٹکڑے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ خرچ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ جہاں وہ رہتی ہے، جس علاقے میں وہ رہتی ہے، اس کا کسی کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا نہیں، اس کی زبان اتنی میٹھی ہے،
اس کی زبان اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے ہمسائے بھی، اس کے اپنے رشتہ دار بھی، اس کے اپنے گھر والے بھی اس پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں، اس پہ خوش ہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ پھر یہ خاتون ہے جو جنت میں جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی میرا امتی یہ اپنا جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا حق نہ لے، ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حق نہ لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں میں اس کو جنت کے درمیان میں ایک گھر لے کے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میں سے ادھر توجہ، ادھر آپ میں سے کس کو جنت میں گھر چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کریں بھائی جس کو چاہیے۔ ملک صاحب اونچا کر، ملک مجیب صاحب اونچا کریں جی، کس کو چاہیے جنت میں گھر؟ پھر وہ کیسے ملے گا؟ جھگڑا ختم کرنے سے۔ بولے تو جگ کے حاجی بیٹھے ہوئے آج پتہ ہی میں لدے باندھ کے جگ کے صلح کر گن سے انشاءاللہ، انہیں پکی گال ہے انشاءاللہ، اگر آج باندھ کے صلح تھی دیئے انشاءاللہ۔ بس سمجھو جمعے دا حق ادا تھی گیا، میرا آیا سفر سجایا تھی گیا۔ اگر بزرگ و نوجوان ساتھیوں اگر آج صلح نہ ہوئی پھر یہ جمعے، پھر یہ تقریریں، پھر یہ دعوتیں، پھر یہ سجدے، پھر یہ عبادات، پھر یہ پگڑیاں، پھر یہ داڑیاں، یہ سوائے ریاکاری کو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔